تاریخ بولتی ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کی زبانی راشد محمود کے ساتھ آج کا سفر انتہائی خوبصورت۔ تاریخ دوستو وہ آئینہ ہے جو ماضی کے زخم بھی دکھاتا ہے اور آئندہ کے لیے سبق بھی سکھاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور جب تک ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ کو نہ پہچانے گی وہ اپنا مقام اپنا مقصد کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو قلعے کا جو مرکزی دروازہ روشنائی گیٹ کہلاتا ہے، جو بڑے والا گیٹ ہے، جو حضوری باغ اور بادشاہ مسجد کی اطراف کھلتا ہے، یہاں ایک خاص رستہ جسے ہاتھیوں کی گزرگاہ کہتے ہیں، جی ہاں یہی وہ مقام تھا جہاں سے مغل بادشاہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر قلعے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، ہوئے بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نامور کیسے کیسے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں صرف پتھروں اور اینٹوں کی بات نہیں ہوگی۔ یہ تاریخ سانس لیتی ہے، ابھی زندہ ہے یہ تاریخ۔ آج ہم جا رہے ہیں لاہور کے دل میں واقع شاہی قلعے کی طرف، جہاں پر دروازوں دیواروں کی داستان موجود ہے، ہر قدم پر ایک سبق موجود ہے۔ شاہی قلعے کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ شاہی قلعہ لاہور کے شمال مغلیہ دور کی عظیم تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اس قلعے کی بنیاد محمود غزنوی کے دور میں رکھی گئی، لیکن اس کے جدید اور شاندار شکل اس کو جو بنائی گئی اکبر بادشاہ نے 1584 میں دی، جب اس نے اس مغلیہ فن تعمیر کے تخت پر براجمان ہوا تو اس کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ دوستو یہ قلعہ 400 سال سے زائدہ تاریخ سمیٹے ہوئے ہے اپنا اندر، جس پر مغلیہ، سکھ اور برطانوی حکومت باری باری مسلط رہی، حکومت کرتی رہی۔ مغلیہ دوار مغل بادشاہ اکبر، جہانگیر، شہنشاہ اورنگزیب نے اس قلعے میں وقت گزارا، یہاں پر حکومت کی، بادشاہی کی۔ یہاں دیوان عام، دیوان خاص، شاہی حمام، ہاتھا جہانگیری، شاہجہانی محل، برود خانہ جیسی عظیم مقامات موجود ہیں۔ آپ ضرور شاہی قلعے تشریف لائیں اور ان مقامات کو دیکھیں اور تاریخ کی دھندلی ہوئی تصویر کو دوبارہ سامنے کریں۔ ہاتھا جہانگیری وہ جگہ ہے یہاں پر بادشاہ جہانگیر نے اپنی رہائش گاہ بنا رکھی تھی۔ شاہ جہانی خطے میں سفید سنگ مرمر، پیچیدہ کاریگری، مغل فن تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ضرور تشریف لائیے گا یہاں پہ۔ اس وقت دریائے راوی قلعے کے قریب بہتا تھا اور قلعے کے نیچے خفیہ سرنگیں بھی موجود تھی اور ابھی بھی موجود ہیں، جن کا استعمال جنگی حالات میں ہوتا تھا۔ جہاں پر دعا ماضی کی صدا بن کر گونجتی ہیں، وہاں پہ ایک موجود ہے موتی مسجد، اس کے اندر موجود ہے، جو شاہ جہان نے تعمیر کروائی۔ سنگ مرمر سے بنی ہوئی چھوٹی سی مگر پر اثر مسجد موجود ہے، جہاں آج بھی سکون محسوس ہوتا ہے دوستو۔ اور سکھ دور اس کے اندر بھی رہا، اس قلعے کے اوپر سکھ دور بھی موجود رہا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تاریخ میں ہمیں اس کے دور کے بارے میں قلعے کو کچھ نقصان پہنچایا، بلکہ اس نے مسجد کو بھی نقصان پہنچایا، رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کو بھی، شاہی قلعے کو بھی، اور بھی مسلمانوں کی بہت سی قیمتی جو عمارتیں جو قلعے تھے ان کو بہت نقصان اس انسان نے پہنچایا۔ کئی اسلامی نشانات کو اس نے مٹا دیا گیا، لیکن کچھ عمارتیں بچا لی گئی۔ اس کے بعد دور آتا ہے برطانوی دور۔ برطانوی راج میں قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ برود خانے کو گولہ بارود کے ذخیرے کے طور پر استعمال کرتے رہے برطانوی لوگ۔ کئی حصوں کو دوبارہ مرمت کیا گیا، مگر اصل مغلیہ حسن جو تھا وہ دھندلا گیا دوستو۔ ان لوگوں نے جب اس کے اوپر راج کیا، رنگ، ثقافت اور فن تعمیر میں گلابی رنگ، سنہری، نیلا، فروزی اور سرخ رنگوں کا بہت زیادہ دلکش امتزاج مغلیہ ذوق کی گواہی دیتا ہے۔ کاریگری، شیشہ گری،
نقاشی کا اعلیٰ فن آج بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ میرا پیغام نوجوان نسل سے ہے، جو ماضی کو نہ سمجھے وہ حال میں بھٹک جاتا ہے، جو طریق سے نہ واقف ہو وہ خود طریق بن جاتا ہے۔ نوجوانوں، یہ قلعہ صرف ایک سیاحتی مقام نہیں، یہ عبرت بھی ہے، علم بھی ہے، روحانی روشنی بھی ہے۔ جب تک مغل حکمران دین پر عمل پیرا رہے، اللہ نے انہیں عزت دی، لیکن جب انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو زوال ان کا مقدر بنا۔ خاک سے بنے تھے فلک تک پہنچ گئے، خاک سے بنے تھے فلک تک پہنچ گئے، جب تک خدا کے ساتھ تھے زمانے کو جھٹکا دیا، جب تک خدا کے ساتھ تھے زمانے کو جھکا دیا، لیکن خدا کو بلا دیا تو زوال نے گرا دیا۔ تو دوستو، آج ایک آپ لوگوں سے التجا ہے، طریق سے محبت کرو، اس سے سبق حاصل کرو، یہی وہ چراغ ہے جو تمہارے اندھیروں میں روشنی کرے گا۔ شاہی قلعہ صرف اینٹوں کا مجموعہ نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، ہم اپنی پہچان سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم، عمل اور ایمان کے ساتھ ایک نئی تاریخ لکھیں۔ ماضی کو یاد رکھو، حال کو روشن کرو، تب جا کر مستقبل تمہیں سلام کرے گا۔ اگر آج کی یہ معلومات ویڈیو شاہی قلعے کی تاریخ کے بارے میں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے آپ کو اچھی لگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، تو ہمارے کارواں کے ساتھ جڑ جائیں دوستو۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان دوستو۔